ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آج کا ہمارا موضوع انسانی تاریخ کا 7,000 سال پرانا معمہ اہرام مصر ہے۔ اہرام دنیا قدیم کی اعلیٰ سائنسی ترقی کے ٹھوس اور جیتے جاگتے ثبوت ہے۔ اہرام کا عمل پیمائش گویا پتھروں کی زبان میں الہامی بیان ہے۔ اہرام کی ساخت اور تعمیر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کام میں کسی اور ہی دنیا کی مخلوق کا تعاون حاصل رہا ہے۔ اہرام کے سربستہ اعضاء کا انکشاف جدید سائنس کا شیرازہ بکھیر سکتا ہے۔ یہ ہیں وہ چند نظریات جو اہرام مصر کے معنی، اصلیت اور تاریخ کے بارے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ان عظیم مقبروں کی اہمیت پچھلے 1000 برسوں سے دنیا بھر کے سائنسدانوں، علماء، صوفیاء اور عام لوگوں کے درمیان موضوع بحث رہی ہے۔ ان کے مباحثے کا زیادہ تر محور اور مرکز مصر کا سب سے بڑا اہرام چیوپس ہے۔ یہ سنگی چٹانوں اور چستانی انبار ہے جو ہزاروں برسوں سے انسانی ادراک و اذہان کے لیے ایک ناقابل تسخیر چیلنج کی حیثیت اور بڑی شان اور دبدبے سے استعارہ ہے۔ آج بھی جبکہ انسان نے خلا کی وسطوں اور سمندر کی گہرائیوں تک کنگار ڈالا ہے، شیوپس کا یہ عظیم اہرام پہلے ہی کی طرح کھڑا جدید سائنس اور سائنسی دنیا کو منہ چڑھا رہا ہے۔ نئی دریافتیں، نئے انکشافات، نئی معلومات، وسیع تحقیقات اور مطالعات نے اہرام کے بارے میں کئی نظریات، افکار پیش کیے اور کئیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یورپین اوکلٹ ریسرچ سوسائٹی کے بانی روزنبرگ نے اپنی رپورٹ میں بتایا، سائنسدانوں نے حال ہی میں شیوپس کا کمپیوٹری مطالعہ کیا تو بیشتر ماہرین حیرت و استیاب سے آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے سر جھٹکتے ہوئے چلے گئے۔ فی الحال ہم اس بارے میں قطعی تاریخی میں ہیں کہ اہرام کن لوگوں نے بنائے تھے، یہ ڈیٹا کیوں بنایا تھا اور آخر ان کے وجود کا سبب کیا ہے۔ بہرحال تازہ ترین معلومات یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہ اہرام قدیم اور انتہائی ترقی یافتہ سائنسی تحقیقات کا مظہر ہے، اور یہ انتہائی ترقی یافتہ سائنس حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل پوری دنیا پر غالب تھی۔ اہراموں کے ایڈوانسڈ معمار کائنات کے بیشتر سربستہ اعضاء سے واقف تھے۔ وہ اعلیٰ ترین ریاضی کا ادراک رکھتے تھے۔ دنیا کے جغرافیہ کے بارے میں ان کا علم حیرت انگیز تھا۔ تعمیر اہرام کے مطالعے اور تحقیقات سے حاصل شدہ حقائق میں چند ایک کو خلائی سائنسدان ثابت کرنے میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ اس کے نتیجے میں خدشہ ہے کہ ہمیں سابق کتب اور انسانی تاریخ کو دوبارہ مرتب کرنا پڑے گا۔ حال ہی میں قاہرہ سے چند میل جنوب میں واقع غزہ علاقہ، جو امریکہ کے کسی بھی اوسط درجے کے فارم سے زیادہ وسیع نہیں ہے، بلا شبہ دنیا کی وسیع اور پراسرار ترین جاگیر ہے۔ حیرت انگیز اور ابو الہول اور دیگر اہرام اس بے آب و گیا میدان میں صدیوں سے ایک لا حاصل چستان کی طرح استعارہ ہیں۔ اس ویرانے میں عظمت رفتہ کی انمٹ دلائل بنا سر تانے ممتاز کھڑا وہ شیوپس کا اہرام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس اہرام کو فرعون شیوپس کے مقبرے کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ شیوپس حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 3000 سال قبل بڑے کرو فرش سے حکمرانی کرتا تھا۔ اہرام شیوپس کی محض جسامت ہی کسی سیاح کے لیے انتہائی حیرت و استیاب کا باعث ہو سکتی ہے۔ بنیادی طور پر اس اہرام کی بلندی 485 فٹ ہے، مصری پروفیسر نے بتایا، اور احاطہ 13 ایکڑ رقبے پر کے تقریباً 8 مربع بلاکوں کے مساوی ہے۔ ڈاؤن ٹاؤن محیط ہے جو شکاگو، لندن میں زیر استعمال کی گئی بلاکس۔ ہم نے اندازہ لگایا کہ اس اہرام کی تعمیر پتھروں کی 25 لاکھ سلیں ہیں۔ ان میں سے ہر سل کا وزن 3 ٹن سے 90 ٹن تک کا ہے۔ چند ایک بلاکوں کا وزن 600 ٹن تک بھی ہے۔ جب نپولین مصر میں تھا تو اس نے تخمینہ لگایا تھا کہ صرف ایک اہرام میں اس قدر پتھر استعمال ہوئے ہیں کہ ان سے پورے فرانس کے گرد 10 فٹ اونچی اور 1 فٹ موٹی دیوار تعمیر کی جا سکتی ہے، اور اگر ان پتھروں کی سلوں کو 1 فٹ کی سلوں میں کاٹ لیں تو پھر یہ چھوٹے بلاک پوری دنیا کے گرد ایک زنجیر بنانے کے لیے کافی ہوں گے۔ جہاں تک انسانی توانائی اور تعمیراتی سامان کا تعلق ہے تو اس اہرام کو اس صدی کی تیسری دہائی میں امریکہ میں دریائے کولورڈو ڈیم کی تعمیر سے پہلے دنیا کی تمام تعمیرات پر برتری حاصل تھی۔ در حقیقت آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی ایک بھی تعمیراتی کمپنی ایسی نہیں ہے جو اہرام بنا سکے۔ پروفیسر نے کہا کہ یاد رکھیں، اہرام شیوپس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اس میں روم، میلان، فلورنس کے تمام گرجا سما سکتے ہیں۔ پھر بھی اتنی گنجائش باقی رہتی ہے کہ نیو یارک کے امپائر اسٹیٹ بلڈنگ، ویسٹ منسٹر، سینٹ پال کیتھیڈرل اور انگلش ہاؤس آف پارلیمنٹ کی عمارت بھی اس میں آ سکتی ہے۔ اس اہرام میں استعمال شدہ تعمیراتی سامان حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے لے کر آج تک انگلینڈ میں تعمیر کیے گئے تمام گرجا گھروں کے برابر ہے۔ دنیا بھر کی مشینیں جگہ سے نہیں ہلا سکتی کیونکہ یہ ناقابل یقین حد تک بھاری، یعنی 6.5 ملین ٹن وزنی ہے۔ راہداریوں
اور تدفینی ہالوں اور نادریافت شدہ مکانوں، پوشیدہ کمروں کے علاوہ یہ اہرام مکمل طور پر ٹھوس پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ بیرونی سطح کی سلیں جنہیں جرمنی کے قدیم باشندوں نے تباہ کر دیا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر مہارت سے منسلک ہے کہ ایک عام بزنس کارڈ بھی اس میں نہیں جا سکتا۔ 100 ٹن وزنی پتھر ایسی نفاست سے جڑے ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان جوڑ کی لائن تلاش کرنا محال ہے۔ ایک عرب تاریخ دان ابو زید بلخی کا بیان ہے کہ بیرونی پتھروں پر کسی قدیم زبان کے حروف کندہ تھے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان اہراموں کی تعمیر کا زمانہ وہ ہے جو لائٹ سرطان کے جھرمٹ میں تھا۔ اس حساب سے یہ 6300 سال پہلے کی بات ہے۔ اکثر سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ یہ اہرام فرعون شیوپس کے زمانے میں ہی تعمیر کیا گیا تھا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ شیوپس اپنی تمام رعایا کو غلام کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ ایک مصری ماہر علمیات نے بیان دیا ہے کہ ان کے لیبر گینگ مشکتی کا کہنا ہے کہ میرے قدیم آباء و اجداد نے دستی اوزاروں کی مدد سے پتھر کی کانوں میں سے ان جنتی سلوں کو تراشا اور انہیں وسیع صحرا میں گھسیٹتے ہوئے یہاں تک لائے، یہ دریائے نیل سے تیرتے ہوئے غزہ تک پہنچائے، پھر انہیں ریگستان میں کھینچتے ہوئے اس اہرام کی تعمیر میں استعمال کیا گیا۔ مگر ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ قدیم زمانے کے لوگ اس قدر ناقابل یقین حد تک دستی کے ساتھ یہ عمارت تعمیر نہیں کر سکتے تھے۔ تاریخی تخمینے کے مطابق فرعون شیوپس کے دور حکومت میں مصر کی آبادی 2 کروڑ تھی۔ اس کے اہرام کی تعمیر کے سلسلے میں فن حمل اور نقل انسانی کے بارے میں سوچیے۔ ان تعمیراتی مسائل پر قابو پانے کے لیے 10 لاکھ سے زیادہ افراد کی ضرورت تھی۔ انہیں پتھر کی کانوں اور پھر اس مقام تک لے جانا تھا جہاں اہرام تعمیر ہونا تھا۔ انہیں سپاہیوں اور نگرانوں کی ضرورت تھی۔ ان کے پاس کھانے پینے کو کیا بندوبست تھا؟ وہ لوگ رات کو کہاں سوتے تھے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ رات بھر صحرا ہی میں گزارتے ہوں۔ پھر وہاں ہزاروں فرمانوں اور سپروائزروں اور مستریوں، ان کے نائبوں کے علاوہ ایسے افراد کے عظیم گروپ کی بھی ضرورت تھی جو اس پورے پروجیکٹ کی نگرانی کر سکے۔ پروفیسر نے چند ایسے مسائل کی بھی نشاندہی کی جن کا اہراموں کی تعمیرات کے وقت سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔